बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आखिर कब तक में आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाजिर खिदमत है। पूरे पाकिस्तान की नज़रें थी कि 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होती है या नहीं होती। अगर नहीं होगी तो इसके असरात जो है आम आदमी पर क्या होंगे, अगर हो जाती है तो फिर पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, क्या इसमें जो आइन और कानून की बालादस्ती होगी, क्या आम आदमी को इंसाफ फराहम किया जाएगा, या वैसे ही जैसे अदालतों में और बाकी इदारे जो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी इदारे हैं, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वैसे ही खाएंगे। या 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद वाकई ही पाकिस्तान की आवाम जो है उनके हालात बेहतर होंगे। 26वीं आइनी तरमीम में कौन सी जमात ने क्या खोया, क्या पाया, किसको क्या फ़ायदा हुआ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है तालिब इल्मी की हैसियत से, मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनका किरदार बहुत अहम था। वो दोबारा से इन हुए, सियासत में तो इन थे लेकिन वो एक बड़े लेवल पे वो इन हुए हैं और वो लॉन्च कर दिया गया बाकायदा उनको। अगर ये मैं लफ्ज़ कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। और मौलाना साहब जो है वो भी अपना खोया हुआ मुकाम जो है दोबारा हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए और पत्ते पे पत्ता शो करते रहे। और एंड तक ये नहीं समझ आई कि वो शतरंज का खेल होता है ना, मौलाना साहब वो शतरंज उनके हाथ में थी और समझ नहीं आ रहे थे कि वो शतरंज की गोटी कहाँ पे रखनी है और पत्ता कौन सा दिखाना है। बिल आखिर वो अपोजिशन वाले जो हैं वो यही उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे और फ़ायदा कोई ले गया, दुआएं किसी को कबूल हो गई और नमाजें कोई पढ़ता रहा। ये भी मौलाना साहब के पीछे नमाजें पढ़ने का हुआ। लेकिन बहरहाल ये ऐसे तैसे करके 26वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हो गई। और वहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर जब मंजूर हुई तो कुछ बड़ी शिकायत और शिकवा वाले अंदाज के अंदर कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो तकरीर थी, मुख्तसर खिताब था, मुख्तसर बयान था उनका, और उसमें चंद अशार जो है उन्होंने अदलिया को मुखातब करके कहे कि हमने भी अदलिया से बड़े दुख और तकलीफ झेले हैं और इसके बावजूद जो है वोट भी दे रहे हैं। समझ से बाहर है कि ये सियासत बिल आखिर किस चीज़ का नाम है। हम तो यही समझते हैं कि इबादत का नाम है, हम तो यही समझते हैं कि ये किसी भी कंट्री उसकी फलाह का नाम है, आम आदमी की फलाह का काम है। बहरहाल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जी कौमी असम्बली में जो 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको मंजूर होने के बाद खुशी का इजहार करते हुए और शिकवा जो किया वो अशार ये थे कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूं कहते हैं मरता भी नहीं और जब मैं मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा। क्या खूबसूरत अशार थे और क्या शिकवा था। अब इसमें खुशी कहा जाए, शिकवा कहा जाए, ये तो मियाँ साहब ही बेहतर अंदाज में बयान सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो मंजे हुए सियासतदान हैं, पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, वज़ीर आला रह चुके, अब भी उनकी पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार है। अब ये 26वीं आइनी तरमीम जो है इसका क्या फ़ायदा हुआ मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को। बहरहाल इसमें पीटीआई जो है वो टोटली जो है वो कॉर्नर में लगी रही, वो उसको चीखती चलाती रही, उसकी किसी ने नहीं सुनी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार इकबाल शाहिद साहब, गहरी नज़र रखते हैं। स्काइप पे मेरे साथ डॉक्टर आसफ बाजवा साहब, सीनियर सियासतदान हैं, PMLN के रहनुमा हैं, साबिक MP हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं इकबाल शाहिद साहब से जानूंगा कि ये 26वीं आइनी तरमीम जो है आम अल्फाज के अंदर हमारे अवाम जो है, हमारे शहरी जो है, उनको ज़रा आप बताइएगा कि 26वीं आइनी तरमीम है क्या चीज़। बहुत शुक्रिया। असल में तो इसका जवाब आप डॉक्टर आसफ बाजवा से लेते तो बेहतर था। इसमें आपने बड़ी काफ़ी चीज़ें कही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार आपने कहा, अवामी खिदमत कहा, ये अवाम को इंसाफ देने के लिए कोशिश कहा, इसमें किसी की हार कही, किसी की जीत कही। मैं तो उसी दिन 22 सितंबर को ही रात को हमने प्रोग्राम किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब रॉन्ग नंबर है, उनको बाकायदा रेस्क्यू के लिए तलब किया गया। और इस जो तरमीम है इसका खालक तो कोई और था। उस रात भी आपको पता है कि आज़म नज़ीर तारड़ को लास्ट एंड पता चला, हाँ मेरे पास मसवदा आ गया। ये कह सकते हैं कि इसमें हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमात को जो लिया और बाकायदा लिया, हायर किया। और हायर किया तो मैं तो उस दिन भी यही बात की थी कि उनको बाकायदा कंडक्ट किया गया, उनका शोर शराबा दिखावा था।
باقاعدہ مسلم لیگ نون پیپل پارٹی نے ان کو کہا کہ اب ہمیں تھوڑا سا بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ جو 57 آپ کہہ سکتے ہیں شکیں تھیں، تو بڑی خطرناک شکیں تھیں اس میں، اور آپ نے دیکھا کہ اگر وہ پاس اسی وقت ہو جاتی تو شاید آج آپ کوئی اور بات کر رہے ہوتے اور کوئی نیا سیٹ اپ کی بات کر رہے ہوتے۔ لیکن مولانا صاحب جواب پہ جواب تو دیتے رہے حکومتی وفد کو کہ میں یہ نہیں مانوں گا، میں یہ مسودہ یہ نہیں مانوں گا، ہیں یہ کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یہ میرا اپنا خیال ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ایسی بات نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کیا دے سکتی تھی؟ وہ ان کی کے پی کے میں حکومت ہے، ان کے رائیول ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہیں کے حلقے میں علی امین گنڈا کو جیتا ہوا ہے، اور ان کا وہاں گورنر ہے نہیں، دینے کے لیے صرف پیپل پارٹی کے پاس چیز ہے، مسلم لیگ نون کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسی بات ہے ہی نہیں، چیز اور ہے جو نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہے نہیں، جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب یہ ہے کہ صورتحال یہ کہ آپ نے کہا عوامی خدمت کے لیے، یہ بلا شبہ اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس آئینی ترمیم سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ اس لیے کہ لوئر جوڈیشری میں تقریباً 25 سے 26 لاکھ کیسز ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں خصوصی بینچ کی نہ کوئی آئینی عدالت جب بن رہی تھی، 2 سپریم کورٹ بن رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تو 150 کیس ہے۔ لیکن اقبال شاہ صاحب میں جب آئین کی بات کی جاتی ہے، آئین کے اندر امینڈمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تو اس کا بالآخر فائدہ تو سب کو ہوتا ہے، ایک بندے کو تو نہیں ہوتا۔ اگر نقصان ہے تو وہ بھی سب کا آپ کا نقصان ہے۔ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وجہ یہ ہے کہ نیچے لوئر جوڈیشری کے لیے اس میں مجھے جہاں عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، وہ اس میں کیا ہے، نیچے 26 لاکھ کیسز ہیں، اور اوپر تو 60,580 کیسز ہیں، جن میں سے 150 کیسز جو آئینی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وجہ صرف ایک ہی تھی، جو کسی میلے میں کسی کا کمبل چرانا تھا، وہ جسٹس منصور تھے، اور وہ جس طرح خوف ہوتا ہے، حالانکہ جسٹس منصور نے ہی رات کے 12 بجے اس بینچ کا حصہ تھے جب رات کو قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو سسپینڈ کیا تھا، اور پھر اسی وقت نو کانفیڈنس کے لیے الاؤ کیا تھا۔ رات کے 12 بجے جو کھلی تھی، وہ ان کی ذاتی لڑائی ہے۔ جسٹس منصور کوئی پاکستان کے بہت بڑے ہیرو کے طور پر نہیں ابھرتے، کوئی میری نظر میں وہ ہوا یہ تھا کہ اسی قاضی فاضل صاحب کے ہی بینچ کے اور اسی مائنڈ سیٹ کے تھے۔ لیکن اقبال صاحب ایک طریقہ کار بنایا نا انہوں نے کہ ایک 12 رکنی کمیٹی ہوگی سینٹ اور قومی اسمبلی کی، وہ جو سینئر ججز ہوں گے 3 ان کا نام دے گی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائے گا، پھر پریزیڈنٹ صاحب کو اس کو یہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ٹائمنگ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کو روکنا تھا نا، اگر 25 اگر ماں کا خواب تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ان کی والدہ صاحبہ کا خواب تھا جو ابھی تک ان کو یاد ہی نہیں آیا تھا، ایک دم ان کو یاد ہے، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے، اور پھر بعد میں یاد آیا کہ اس سے ذرا کہ اور بندے کا بھی نام لے لیں، پھر انہوں نے قائد اعظم کا نام لیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوا، قطعاً بھی نہیں ہے۔ میں عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ ابھی کہتے ہیں مین پرپوزل گاڈ۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے عوام کا نہیں ہے، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لانچ ہو چکے ہیں باقاعدہ سیاست میں۔ نہیں، لانچ کو اور ہو چکا ہے، لانچ کو اور ہو چکا ہے، وہ اس لیے آپ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اشارتاً میں آپ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے تھے، سعودی ڈیلیگیشن آئے تھے، اور خصوصی طور پر آپ نے خبریں دیکھی کہ ان کو مل رہے تھے اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب تنظیم آئی، بلاول بھٹو کو نہیں، جن کو مل رہے تھے، اب میں نے کہہ دیا نا آپ کو، جن کو مل رہے تھے۔ چلیے میں آصف باجوہ صاحب سے پوچھتا ہوں۔ باجوہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو آپ کی جماعت جو ہے بڑی ایفرٹ کر رہی تھی، مبارک ہو کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں جگہ سے منظور ہو گئی ہے، اور باقاعدہ میری اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے شاید ہمارے پروگرام کے دوران ہی جو ہے وہ 3 نام جو ہے وہ بھی آ جائیں اور کمیٹی کے نام بھی سامنے آ جائیں۔ تو آپ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بالخصوص اقبال شاہد صاحب سے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں اور بڑی تفصیل سے، کیونکہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی۔ تو جس طریقے سے ورک کر رہے ہیں، ٹائمنگ کی بات ہے سر، ٹائمنگ کی کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات یہ تھی کہ ابھی کوئی ضرورت تھی یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی معاملات تھے۔ لیکن جب میڈیا کی بات آ گئی تو پھر اس کو کرنا پڑا۔ دوسری بات تھی کہ میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں،
بھی کوئی گورنمنٹ کسی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے, ہمیں یہ ادارہ قابل قبول نہیں ہے, یہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا. اور جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی اور سوچ ہوتی ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر ان کی اور سوچ ہوتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی نیب کے بعد, پی ایم ایل این کی بھی رہی, پی ٹی آئی کی بھی رہی, اور ایک اتحادی گورنمنٹ بھی رہی, 4-5 گورنمنٹ رہی, لیکن نیب کے متعلق کوئی کسی نے کوئی کام نہیں کیا. لیکن اس کو کرٹیسائز ضرور کیا, ہر پارٹی نے کیا. جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور سوچ ہوتی ہے, جب وہ پارٹی میں ہوتے ہیں پھر اور سوچ ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور آئین میں یہ تھا کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ 10 سال تک کے لیے ہوگا, اور اس کے بعد میرٹ پہ سب جابز دی جائیں گی, لیکن کوئی ختم نہیں کر سکا. 2018 سے پہلے بھی, 2013 کے الیکشن میں بھی اور 2018 کے الیکشن میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جنوبی پنجاب کے ممبران تھے ان کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال کے اندر اندر صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے, اور بھی بنی اور 1 سال بھی گزرا لیکن صوبہ پنجاب نہیں بن سکا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پلان کیا ہے تو وہ اگر کسی بھی وقت کوئی سرے نہیں چڑھا سکے گا؟ جب بھی وہ سرے چڑھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ٹائمنگ غلط ہے. الٹیمیٹلی پوری دنیا دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ 60,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں اور 2% کیسز جو ہیں وہ اونلی 2% کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بات کرتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مسائل کے متعلق ہیں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, جب سے ووٹ فار نو کانفیڈنس کی تحریک پیش کی گئی بانی پی ٹی کے خلاف, اس وقت سے لے کر آج 22 اکتوبر 2024 ہو چکا ہے سر. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کون سا کام کیا ہے ماسوائے کانسٹیٹیوشنل جو ہے مسائل کے بابت؟ انہوں نے کوئی اور کام نہیں کیا. لوگوں کے مرڈر ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں, سیول ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے کیسز پڑے ہوئے ہیں, اربوں روپے جو ہے وہ ایف بی آر کہتا ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ ہمارے پیسے جو ہے آپ نے اسٹے آرڈر دیے ہوئے ہیں ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے, اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو لوگ جن کو سزائے موت ہو چکی ہے ان کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں, ریفرنس پڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں باجوہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ تمام کیسز جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے, پیسے بھی لوگوں کے آ جائیں, مرڈر کیس جو ہے یہ بھی حل ہو جائیں گے, ساری چیزیں حل ہو جائیں گے؟ اگر ہم آئینی کوڈ بنانے پہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 1 سال کے اندر ابھی کوئی شک رہ گیا آپ کو؟ ابھی بھی آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں؟ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو عرض کروں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہ عرض کروں, آپ بتائیے نا, ہمارے ناظرین کو بتائیے نا ان میں فرق کیا ہے, وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں فرق کیا ہے اس میں سر. جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ بینچ میں اور ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے, تو وہ فرق ذرا بتا دیں, فرق کیا ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جو بینچ ہے یہ پھر سپریم کورٹ کے اندر آئے گا, اور سپریم کورٹ کے اندر یہ کوئی اٹانومس باڈی نہیں بنے گی, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد اور غیر جانبدار نہیں ہوگا. لیکن جب کوئی انڈیپینڈنٹ کورٹ بنتی ہے, جس طریقے سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ بنی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بنائی گئی, اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی, صرف پنجاب لاہور ہائی کورٹ تھی, راول پنڈی بینچ تھا, اور بہاولپور بینچ تھا, ملتان بینچ تھا. اسی طریقے سے یہ زیادہ وہ, لیکن جو ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہے. ان کی ایک اپنے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, اور اس میں بہت فرق ہے. وہاں پہ ان کی جو ان کے ججز کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں, جو ان کی ایلیویشن ہے, ان کا اور طریقہ کار ہے. اور جو بینچ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں سے اس میں ان کو سب کو وہاں سے ایلیویٹ کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں سے وہاں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. لاہور کے ججز ملتان بینچ میں جاتے ہیں, لاہور کے ججز پنڈی بینچ میں جاتے ہیں. لیکن راول پنڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے, جو اسلام آباد انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ کا ہے,
वो कहीं से कहीं नहीं जाते। अच्छा बाजवा समझने वाली बात साहब, है। बाजवा साहब, बात यह है कि आप एक एलएलबी किया होता है, आपने माशाल्लाह डॉक्टरेट किया हुआ है एलएलबी में, तो आप ये जो आईनी तरमीम हुई है इसके अंदर मेरे ख्याल में सूबों को भी इख्तियार दे दिया गया है ना कि हाई कोर्ट जो है उनके चीफ जस्टिस जो है वो खुद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा इसी तरीके से वो भी चीफ बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, वो भी बनेगी। तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम होंगी। आम आदमी को क्या फायदा देखिए- होगा इस आयन में तरमीम जो हुई है? आम इकबाल शाही साहब जो फरमा रहे थे उसमें आम आदमी को क्या फायदा होगा? आम आदमी को फायदा ये होगा कि आम आदमी के जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो उनके अब स्पीडी जो है वो डिसीजन होंगे। क्योंकि देखें अभी तक जब हमजा शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और अदालत ने उनसे कहा कि आप घर जाएं, उसके मुतल्लिक उनकी जो अपील है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा जो पिछले अब जो इसके बाद जो तरमीम जो है मंजूर हुई है इसके बाद जो है फैसले फौरन हुआ करेंगे? यकीनन फैसले स्पीड अप होंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में भी हुआ करेंगे? ओके, इकबाल शाही साहब यही कह रहे थे कि लोअर कोर्ट्स के ऊपर कोई इसका असर नहीं होगा। नहीं, यकीनन लोअर कोर्ट के ऊपर असर ऐसे नहीं है, ये कोई लोअर कोर्ट की अदालत नहीं बनी। देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया ठीक है, ठीक है। ये सिविल कोर्ट नहीं बनाई गई या कोई सेशन कोर्ट नहीं बनाई गई। सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और चीज है, वो कोर्ट ऑफ फैक्ट्स है, सेशन कोर्ट भी कोर्ट ऑफ फैक्ट्स है, हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कोर्ट ऑफ लॉ है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील देने जा रहे हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होंगे। इसमें सिर्फ आइन के मतलब जो है वो फैसले किए जाएंगे, और जो सियासी और लोगों के जो सियासी मामलात हैं, जो ईवान में, नेशनल असेंबली में, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं, ये सारे के सारे वहां पे चले जाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी जो अपीलेट वर्क है वही करेंगे। और देखें लोगों का केसेस 20-20 साल के पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अदालतें हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आप इस वक्त एप्लीकेशन दे रात को 10 बजे और सुबह के लिए फिक्स हो जाती है। लेकिन जो 30 साल से अपील या रेफरेंस पड़ा हुआ है वो 30 साल से पड़ा हुआ है। ये तो बाजवा साहब काबिल गौर बात है ना, यही तो बात, वही इकबाल साहब भी तो यही कह रहे हैं ना। डॉक्टर साहब वो भी डॉक्टर यही साहब बात मैं कर रहे आपकी हैं ना। बात मानता हूँ, आप बहुत प्यारे हैं, और आपने जाहिर है मैं तो प्रेसिडेंट बाहर भी रहे हैं ना, हाँ बाजवा वो साहब करा के माशाल्लाह। नुमाइंदे हैं, लेकिन वजह यह है कि कई दफा कुछ भी कर लिया जाए ना तो लोग नहीं मानते। सियालकोट की धरती वैसे बड़ी जरखेज अच्छा है। लोग मानते नहीं। मैंने सुन रहा था डॉक्टर साहब कोई, मैं ही सवाल करना, पहले इन्होंने नैब की बात की है, तो ये आईनी तरमीम, बाजवा सुनिएगा इकबाल साहब को भी। आईनी तरमीम जो इतनी जोर शोर से लोगों को उठा के, लोगों को तशद्दद करके, लोगों के मकान गिरा के, लोगों की माओ बहनों को उठा के और फिर ये करवाई थी, तो नैब भी खत्म करवा देते, साथ ये भी टंटा खत्म होता। वैसे ये मैं अर्ज करूं सर, मेरी बात सुने सर। जी जी जी। 4 वोट, 4 वोट नहीं, और वो वो भी जरूरत 2 नहीं वोट थी थे। डॉक्टर साहब। एक भाई खुदा लगती बात करें, सियासत को छोड़ें, पार्टी को भी छोड़ें, वजह ये आप सब बाखबर लोग हैं, ज़रूरत नहीं थी। और ये भी है, एक और भी आइडिया था, वो मैं डिस्कस टीवी पर नहीं करना चाहता, मैंने खुद एक्सरसाइज किया हुआ है किसी दौर में। ये तो मैं कह रहा था कि ज़रूरत नहीं थी किसी की भी, दरवाजे बंद करते, जितने भी मेंबर थे एक गिनने वाला अच्छा ले आते, तो वो 45 की जिस तरह 47 गिना था उसको 300 बना के तो सर्टिफिकेट इशू कर देते। वजह ये नहीं है। मैं सिर्फ, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है डॉक्टर साहब, सुने ना, सुन ले, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने काफ़ी कहा और दलील भी दी, बहरहाल सच्ची है, वो ही पूछ रहे थे डोगर सरदार साहब कि जो आप खुद ही तो फरमा रहे हैं कि 20-20 साल से केस पड़े हुए हैं, एक सिविल जज के पास 200-200 केस की रोजाना लाइन लगी होती है, भी सुप्रीम कोर्ट में तो केस बाजवा साहब खुद मुतासिर में से हैं, इनके बहुत सारे लोअर जुडिशरी के लिए ये आईनी तरमीम मुझे बताइए इम्प्लीमेंट कहाँ होती है, जरा ये मुझे बता दें। जी बाजवा साहब। मैंने सर हमने ये जो जुडिशरी के लिए ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए किसी बंदे को कोई डिस्क्वालीफाई करना हो तो नहीं, जाहिर है नहीं बात ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं।
میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ عوام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تو ان کا بیبی نہیں تھا, تو جب جنہوں نے دیا تو رات 2 بجے اگر پاس ہو جاتا, وہ تو قیدی بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, باتھ روم میں وہ جا نہیں سکتے تھے, باہر بندہ کھڑا ہے کہ بھاگ نہ جائیں کہیں. وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر تو عوامی مفاد میں ہے, اگر تو عوامی مفاد میں کوئی بھی سن لینا, ایک لفظ صرف ڈاکٹر صاحب ایک لفظ سنیں, اگر عوامی مفاد میں کوئی بھی چیز ہے, حکومت عوام کی نمائندہ ہے, ان کی پرس دیکھنی چاہیے. 18ویں ترمیم تقریباً 1 سال لگا تھا, آرام سے ہونے دیتے. وجہ 25 تاریخ ہی تھی جو آپ نے, ہم نے تو پہلے دن کہہ اچھا اس میں اقبال صاحب اور باجوہ صاحب, مولانا صاحب جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا کردار اس میں خاصا فاسٹ رہا. اس میں جو کردار ان کا ایک وہ میں اگر مولانا صاحب مائنڈ نہ کریں تو ایک وہ پتوں والا جو تاش کے پتے ہوتے ہیں ان والا رہا کہ وہ انہوں نے اپنا بادشاہ اور ملکہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی, اینڈ پہ جا کے انہوں نے شو کی. تو بہرحال مولانا صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا پاکستان کے اندر, لیکن مولانا صاحب کی شک نمبر باجوہ صاحب 3 یا 4 میں, آئی تھنک میں رانگ ہو سکتا ہوں, اس کے اندر جو ربا مطلب سود کے اوپر جو انہوں نے بات کی کہ سود کا خاتمہ پاکستان جو ہے اس میں کیا جائے, کیا 1 جنوری 2028 کو جو یہ کیا گیا کہ یہ ختم ہو جائے گا, کیا خاتمہ ممکن ہے پاکستان کے اندر؟ باجوہ صاحب سن رہے ہیں میری آواز؟ آج اس وقت بیرسٹر امرت شیخ صاحبہ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. بہت شکریہ صاحبہ وقت دینے کا. بیرسٹر صاحبہ بات آج چل رہی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی. اب شاید مجھے تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ 3 نام بھی فائنل ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں وہ اناؤنس بھی کر دیے جائیں گے. وہ پھر 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو بھیجے گی اور بہت جلدی ہے. آپ سن پا رہی ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ جو ہے اب جو ہے وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو سب کافی ایکٹیو نظر آئے. تو مولانا صاحب کا کردار جو ہے اس میں آپ کی نظر میں, آپ ماشاءاللہ ایک قانون دان ہیں, آپ قانونی اور آئینی حیثیت سے دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کے کردار کو کس طرح لیتی ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس اوپینین کے لیے مجھے اپروچ کیا. میں صرف یہ بات کہوں گی کہ دیکھیے مولانا صاحب کا بہت اہم رول تھا اس سب کے اندر, اور ظاہری سی بات ہے جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کافی دنوں سے ہی ان کے پاس سب جا رہے تھے اور مسلسل ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ کسی قسم کا ان کے اوپر بس روب ڈالا جائے اور ان سے یہ کام کروایا جائے. مجھے لگتا ہے اپروچ کیا جائے تھا الفاظ میں ذرا تھوڑا سا بیرسٹر صاحبہ, مجھے لگتا ہے پریشرائز کیا جا رہا تھا. اگر آپ نے فیصل واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی تھی تو انہوں نے کلیئرلی یہ بات بولی تھی کہ اس میں بلاول صاحب کا اتنا رول نہیں آتا جتنا رول بگ ڈیڈیز کا آتا ہے. تو اس میں جو بگ ڈیڈیز کی ٹرم ہے انہوں نے کس کے لیے استعمال کی ہے یہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو ہی پتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے میں اس میں پریشرائز کا ہی ٹرم یوز کروں گی. ہمارے سامنے ہی مثال ایگزامپل ہے کہ 2 سینیٹر جو ہمارے تھے موجود, ان کو کس طریقے سے غائب کروایا گیا اور اس کے بعد ان کو آگے بھی کس طرح کے پریشرائز طریقے سے ان کو زبردستی کے ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ چیز کروائی گیا. ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی. سر تعداد پوری تھی. کل تک اتنے جرنلسٹ یہ بات کہہ رہے تھے, پرسوں تک کہ ان کی تعداد اور ان کے نمبرز پورے نہیں تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کی خود کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے نمبرز پورے نہیں تھے. انشاءاللہ ہو جائیں گے, انشاءاللہ اب جو مذاکرات چل رہے ہیں ان میں ہو جائیں گے. یہ جو منظور ہو گئی شیخ صاحبہ, اب اس کی آئین تو بن گیا نا, ایک حصہ تو بن گیا. بالکل بن گیا. 1973 کا آئین جو ہے وہ بڑا خوبصورت آئین جو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے. بہرحال ضرورت پڑی یہ میں تو اس میں نہیں کوئی کر سکتا. آپ بہتر بتائیے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور ہو گئی, اس میں پاکستان کے اندر عوام جو بسنے والی ہے اس کو, یا جو آپ جس طرح روز کورٹ کچہری میں جاتی ہیں, آپ کو کیا فائدہ اس میں؟ سر دیکھیں فائدہ نہیں ہے اس چیز کا, ہمیں نقصان ہی نقصان ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا کی کسی ریاست کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک ایپیکس کورٹ نامی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کے کیسز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ابھی میں حال ہی میں ہی سن رہی تھی, ابھی یہ تھوڑی دیر کی بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس اور جسٹس عائشہ اقبال کے پاس ایک کیس آیا ہے اور انہوں نے کہا 199 کے انڈر ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری جورسڈکشن بھی ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے قسم کی کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے, ایک ایمبیگوٹی آ گئی ہے آپ کے قانون کے اندر کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا کون سا جو کیس ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کے اندر عدالت کے اندر آئے گا یا اس کے اندر آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ابھی یہ دیکھیں, ابھی تو منظور ہوئی ہے, ابھی تو وہ شک کے جو ہے وہ آئین جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو حصہ بنے گی, تو پھر
وہ اس پہ سر اس کی جو سلیکشن ہے جو سینئر اس کے اندر ججز بیٹھ رہے ہیں, مجھے آپ صرف یہ بات بتا دیں کہ ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ سینئر موسٹ ججز, ایج ریکوائرمنٹ بڑھا کے آپ نے سینئر موسٹ ججز کو اس کے اندر ایلیجیبل قرار دیا ہے. یہ کس قسم کا آپ جسٹس دے رہے ہیں, اور یہ کس قسم کی قانون کی یہ آپ نے شک ڈال دی ہوئی ہے, جس کو آپ نے صرف اپنے 3 سال کے لیے, آپ نے صرف اپنی سچویشن بدلنے کے لیے یہ چیز ڈال دی ہوئی ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. اور یہ آپ کے صرف آپ کی ساری سچویشن کے اندر ایمبیگوٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لے کے آئے گی. اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کا برڈن کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ سپریم کورٹ کا بالکل برڈن کم کرنے کے لیے نہیں کیا, یہ اپنی مرضی کی مزید کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور چینجز جو کہ اپنی کرنٹ گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے, یہ ان کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے. اس کا اور کوئی ریزن نہیں ہے. کیا لوئر کورٹس جو ہے ان کے اوپر بھی یہ آئین جو ہے وہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ سر دیکھیں, ابھی تو جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی تو یہ آئے ہے اور اب یہ پاس ہوگا, تو ظاہری سی بات ہے سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر اب یہ ایک پریسیڈنس ہولڈ کرتا ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس کا ہائر کورٹ اور جو مزید نیچے جو لوور کورٹس ہیں ان کے اوپر اس کی جورسڈکشن جائے گی, اور وہ باؤنڈ ہوں گے اس ڈیسیجن سے. جتنے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوں گے جو اب ایپیکس کورٹ اس کورٹ کے اندر فیصلے کیے جائیں گے, ان سے ہم باؤنڈ ہوں گے. اور جو برعکس دوسری کورٹ ہے اس کے اندر سارے دوسرے کیسز جائیں گے. اور دوسرے ظاہری سی بات ہے آپ کے سپریم کورٹ کے اندر 2 طرح کے کیسز جاتے ہیں, ایک پوائنٹ آف لا کا جو کیس ہوتا ہے اور ایک جو آپ کی ہائر پبلک پالیسی میکنگ کے کیس ہوتے ہیں, اور یہ دونوں ہی شکیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل کے اندر آتی ہیں. تو یعنی کہ سپریم کورٹ تو فارغ ہو گئی. جو ابھی کرنٹ سپریم کورٹ ہے ان کے پاس تو کوئی کام رہ ہی نہیں جائے گا, سارے کیسز تو اس کے کورٹ میں آ جائیں گے. مولانا صاحب کا جب وہاں پہ خطاب کیا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے اختلافات جو ہے اپنی جگہ, سب کے اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن ہم سب پاکستان ہیں, ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے. آئین میں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, یہ ساری چیزیں فیصلہ کیا گیا ہے. اور میں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی فلاح کے لیے, پاکستان کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے. تو آپ ان کے اس بیان کو, اس سٹیٹمنٹ کو, اس تقریر کو کیسے لیتی ہیں؟ سر میرا صرف اس بات پہ ایک رائے ہے اور ایک ہی رد عمل ہے کہ اگر یہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل اور کانسٹیٹیوشن کو آپ نے اپ ہولڈ کرنے کے لیے, 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو آپ نے اپ ہولڈ کرنے کے لیے اتنی امپورٹنس دی ہے, تو پھر یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں ہوا گیا؟ یہ اتنا ٹائم اور اتنی زیادہ مشاورت کے بعد ہی اس نتیجے پہ کیوں پہنچا گیا؟ جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ رات کی کس ٹائم, کس پہلو, کون سی پارٹی کتنی دیر گفتگو کر کے نکل کے اور اس کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اور اس کے بعد کس طریقے سے زبردستی سے ان کے سینیٹرز کو وہاں پہ بٹھا کے اور پھر یہ پاس کروائی گئی ہے ریزولوشن. سودی نظام کے خاتمے کے لیے مولانا صاحب نے ایک شک رکھی جو اس آئین کا حصہ بھی بن گئی, منظور بھی ہوگی وہ ترمیم میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے نظام چل رہا تھا اس کے اندر واقع ہی جنوری 2028 میں پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا ممکن ہے ایسا؟ سر دیکھیں, اس ملک میں رہتے ہوئے میں کبھی یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جس طریقے سے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا, میں نے ساری زندگی اپنی لا پہ لگا دی ہے. مطلب پچھلے 8-9 سال سے میں یہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہوں, اور میں نے دنیا کی کسی ریاست میں یہ نہیں دیکھا کہ صرف ایک کرنٹ سچویشن اور کرنٹ گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے اپنے 674 ایئرس کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور ایک نیا راتوں رات آپ امینڈمنٹ ایسے لے کے آئے جس نے پرانے سارے لاز کو بائیفرکیٹ کر دیا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو 2028 کی آپ بات کرتے ہیں, مجھے تو اگلے ہفتے کی نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہوگی. قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب وہاں پہ مختصر خطاب کیا, اس کے اندر وہ اشعار تو بڑے آج کل مقبول ہوئے ہیں, تو وہ اشعار جو ہے انہوں نے, وہ شکوہ تھا, وہ خوشی تھی, کیا تھی؟ ان اشعار کو آپ نے سنا ہے تقریر میں یا نہیں؟ نہیں, معذرت کے ساتھ میں نے, میری نظر سے گزر گئی تھی. میں سنا دوں آپ کو, شاید آپ اس پہ تجزیہ کر سکیں. جی جی پلیز. میاں صاحب نے وہاں پہ کہا کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. یہ عدلیہ کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم نے بھی بڑے دکھ جھیلے ہیں. ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں پینا ہوگا, جب میں پیتا ہوں کہتے ہیں مرتا بھی نہیں, اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا. تو کیا میاں صاحب کی ان اشعار سے کیا سمجھتی ہیں آپ؟ سر دیکھیں, میں ان اشعار سے صرف یہی اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میاں صاحب نے بات تو ٹھیک کہی ہے, بات اس میں غلط نہیں ہے, لیکن اس وقت جو انہوں نے آخری اس میں جو اشعار ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سچویشن اس وقت ساری جوڈیشری پہ ڈال دی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ایک زہر ہم سب کو پلا دیا ہے جو اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کو پینے کے علاوہ.
لیکن اس چیز کی وجہ سے جتنا سسٹم میں آپ کی ایمبیگوٹی آئے گی, جتنا تنازع آئے گا, جتنے مشکلات آئیں گی, یہ ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ پریکٹیکلی یہ سچویشن بالکل ڈیوائڈ ہو گئی ہے. اور 2 سپریم کورٹ دنیا کی کسی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ چلیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ چل رہی ہے اور ایک سپریم کورٹ علیحدہ چل رہی ہے. برسر صاحب لائن پہ ہی رہیے گا. اقبال شاہد صاحب کی طرف آؤں گا. اقبال صاحب, نئی آئینی ڈاکٹر ترمیم, آصف باجوہ صاحب کو ٹائم دیں. ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب کو ٹائم دیتے ہیں جی. نئی آئینی ترمیم جو ہے اس میں چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ تو بتا دیا گیا کہ کیسے ہوگا. اب اس کا انتخاب جو ہے کرے گا کون بالآخر؟ وہ ان میں سے کوئی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ان کو ہدایت دیں گے, یا واقعی ہی صاف شفاف طریقے سے وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہوگی وہ کر پائے گی؟ دیکھیے اس میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو 12 افراد پہ مشتمل ہے وہ ریکمینڈ کرے گی, اور وہ ریکمینڈ کر کے اپنی جو ریکمینڈیشن ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجیں گے, اور پرائم منسٹر صاحب اس کو پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے, اور وہ اس کے اوپر اس کو سائن کر کے سبری کو واپس بھجوا دیں گے ایکسیپٹ کر کے. اس میں یہ بڑی سمپل سی بات ہے. گڈ بک والی بات تو نہیں ہوگی, یا واقعی وہ شفاف طریقے سے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, اس میں بھی جو 12 رکنی کمیٹی ہے اس میں بھی 2/3 میجارٹی ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپ جس طرح مرضی کر سکیں گے. وہ ایک پورا ایک پروسیس اس میں اڈاپٹ کیا گیا ہے, اور یہ طریقہ کار کے مطابق وہ کام چلے گا, اور اس میں کوئی بیوٹی نہیں ہے. دوسری بات جو اس طرح محترمہ کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ تو فارغ ہو جائے گی, اگر یہ لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 2% کیسز جو ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا میٹر اس کے متعلق ہیں, اگر 2% جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے باہر جائیں گے تو باقی 98% کام تو وہاں پہ رکا رہے گا, وہ تو چلے گا, وہ تو سپریم کورٹ ہی کرے گی. نمبر 3 جو بات آپ کرتے ہیں, جس طرح اقبال شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو چھوٹی جو ماتحت عدلیہ ہے اس کے اوپر کیسا, تو ہم نے کوئی ماتحت عدلیہ میں تو کوئی اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی, اس کا کام تو ویسے ہی چلتا رہے گا. لیکن جب آپ بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اور ہائر کورٹس میں تمام صوبوں کی ہائی کورٹس میں جس طرح پینڈنسی پڑی ہوئی ہے اس کو وہ اگر معاملات حل ہوں گے, اگر 98% وہ معاملات ہیں تو وہ بھی عام پبلک کو اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ بات کہہ دینا کہ اس کی ٹائمنگ غلط ہے, یا صرف دیکھیں اگر آج اگر یہ ایک پروسیس نیا اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ 3 جو سینیرٹی ہے 3 ججز کی, اس میں سے ایک جج کو لگایا جائے گا, تو کیا آئین میں ہم نے یہ بھی امینڈمنٹ کی ہے کہ یہ صرف میاں شہباز شریف صاحب جب تک پرائم منسٹر ہے اس وقت تک یہ کام چلے گا؟ قطعاً نہیں ہے. یہ تو آنے والی گورنمنٹ کے پاس بھی یہی اختیارات ہوں گے. اس آپ کی بات میں باجوہ صاحب وزن ہے آپ کی, یہ بات جو ابھی فرما رہے ہیں اس میں وزن ہے آپ کی بات میں, کہ یہ ایک پرائم منسٹر کے لیے نہیں ہے, یہ تو ایک آئین کا حصہ بن گیا نا. جو آنے والا پرائم منسٹر ہوگا اس کے لیے بھی یہی آئین اور قانون ہوگا. تو دیکھیں, اور دوسری بات یہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ جی دیکھیں وہاں پہ جی اتنے بڑے جی لوگوں کو مارا گیا, گرفتار کیا گیا, یہ کر دیا گیا, بندوں کو قید کیا گیا. دیکھیں صرف 4 ووٹ تھے قومی اسمبلی میں, صرف 4 ووٹ جو ان لوگوں کے لیے گئے ہیں, ان لوگوں نے دیے گئے ہیں جو آزاد جنہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور اگر آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کیا گیا ہے, تو پھر اگر جو امینڈمنٹ آئی تھی کہ آپ اس میں جو ووٹ انہوں نے اپنے طور پہ ایک ری رائٹ کیا تھا آنریبل سپریم کورٹ نے کہ جو ووٹ کرے گا اپوزیشن کا یا دوسری پارٹی کا وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا. پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے, پوری دنیا میں یہی نظام ہے کہ لوگ باجوہ صاحب ووٹ گنا جاتا ہے. باجوہ صاحب گزارش اس طرح ہے کہ اقبال شاہد صاحب اور میں تو ہم تو ایک صحافی ہیں جی, ہم نے تو آپ کی باتیں پہنچانی ہے عوام تک, لیکن آپ ماشاءاللہ 2 قانون دان میرے ساتھ ایک اسکائپ پہ ہیں, ایک ٹیلی فون لائن پر ہیں. دونوں کے لیے میرا سوال ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی بیان اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم اپنی ٹیم سے, قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی کی بھی آئی کہ ہم جو ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس بل کو سپریم کورٹ کے اندر. تو اگر چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ قطعی طور پہ پارلیمان کی جو دیکھیں پھر پارلیمان کو گھر بھیج دیں, پارلیمنٹ کو بند کر دیں, یہ ختم کر دیں کہ ہر کام یہی تو ایشو ہے کہ ہر کام عدالتوں نے کرنا ہے. پارلیمان کا کام کیا ہے؟ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا. اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو پھر
कैसे आप डॉक्टर साहब को भी इसको जरा कोर्ट में आराम लेके दें। जाते अच्छा सर, डॉक्टर साहब बात शुक्रिया। ये मैं थोड़ा सा जी, जी, इकबाल साहब, आप इसमें बताइए। कुछ सवाल शायद निकल आए। जी। डॉक्टर साहब एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं हाँ। जहाँ एक सिविलाइज मुल्क है, जो इनहेरिट हमने डेमोक्रेसी की ली है, जहाँ से ली है उस तरीके से हर मेंबर जो है वो अपनी राय बाकायदा रखता है। यहाँ सियासी पार्टियाँ जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड फर्में नहीं हैं, यहाँ वरासती जमहूरियत नहीं है, यहाँ बड़ा खूबसूरत निज़ाम चल रहा है। यहाँ वोट देने से पहले अपने पार्टी लीडर की यस और नो की तरफ नहीं देखा जाता। ये ऐसा खूबसूरत मुल्क है कि हर आदमी एम एन जब अवामी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब वो कहता है, वो इतना आज़ाद है कि जब बजट पेश होता है तो इतनी किताबें 5-6 किलो की होती हैं, उस बेचारे को पढ़नी भी नहीं आती और कभी आज तक पढ़ी भी नहीं। सिर्फ उससे कहा जाता है कि ये पास करना है और ये नहीं पास करना। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। डॉक्टर साहब शायद और किसी मुल्क की बात कर रहे हैं कि जहाँ पार्टी लीडर जो होता है वहाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, राय के देती है। यहाँ मतलब पार्टी लीडर जो हैं वो उन्होंने एक विरासत बनाई हुई है, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्मों के MDs हैं। यहाँ ऐसा है ही नहीं। अब सूरत हाल ये है कि जितना मर्जी जोर लगा लें। अब आप देखें तमाम पाकिस्तान की जी अक्सरियत वो कला जो हैं उनको कोई समझ नहीं लग रही। वो इस अमेंडमेंट को बिल्कुल ये भी सामने आएगी, वो जिस तरह अमरीश शेख सामने साहब आ ने कहा चुकी कि वो ना, कौन हर सी चीज़- खुफिया रह गई है। देखिए बहुत सारी शिक्के उसके है ही नीचे नहीं, बहुत सारी ये चीजें इस तरह ना लिखी करें हैं। आप। जब इस वक्त अमल दरामद है, इम्प्लीमेंटेड, यानी आप कह सकते हैं इस वक्त तो बिल्कुल आपकी कानून का हिस्सा है। और आज इसी वक्त जब आप नहीं, वो तो पास हो गई ना, बिल पास हो गया, वो तो अब नहीं साइन भी हो गया, साइन अब ये भी हो गया, कमेटी प्रेसिडेंट बन रही है। साहब ने भी कर अब दिया। आप देखें एक होगा क्या। जो जजेस हैं, हमने उसी दिन कहा था कि वाई जज, यानी समझ गया नाम तो हम नहीं ले रहे थे 22 तारीख को कि भी वाई आएगा, तो वाई आ रहा है वो। लेकिन अभी रात उन्होंने एक और बड़ी स्मार्ट मूव की है कि अगर तीसरा जज भी कह देता है कि मैं तो बड़ा मसरूफ हूँ, बीमार हो गया हूँ, मेरे मामे का शादी है तो मैं तो वहाँ मसरूफ होता हूँ, सारा काम मैंने उसके करना है, नीचे सीनियर जज आ जाएंगे। तो फिर वो चौथा भी आ जाएगा। ये भी आपको बता दूं। और मेरे नज़दीक आज के जो अहम खबर है वो शायद जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, यानी जस्टिस या अफरीदी के लिए भी एवरीबॉडी नोज। अब मुझे बताइए डॉक्टर साहब और चौथे नंबर पे आप कह रहे हैं। बता दें बैरिस्टर साहबा कि जो सीनियर जज हैं दो, जिनको आप बाईपास करके दूसरे जज को बना देंगे चीफ जस्टिस, अगर वो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसी अपने जूनियर चीफ जस्टिस के मतहत होंगे। और फिर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रहा है उसके इख्तियारात क्या हैं आपको पता है। बेंच वो बनाएगा, बेंच ये नहीं बनाएंगे, बेंच जो चीफ जस्टिस के इख्तियार से निकल गए। अब जो 12 रुकनी कमेटी है जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, इसमें तो ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत गवर्नमेंट की है जो वो चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा अजीब हो गई आम बंदे को, आम फैमिली लेकिन के इकबाल समझ में लग रहा है। साहब इस पे एक चीज तो है ना हाँ, कि बंदे देखिए की- आज PMLN की गवर्नमेंट है तो हो सकता है कल को ना हो, कल को पीपल्स पार्टी PTI या किसी और जमात की हो देखो, तो वो उनका तो भी है, प्राइम मैं- मिनिस्टर रहेगा ना। देखो, ये लात उनके लिए भी है, नहीं, सिर्फ ऐसा नूनी नहीं, के लिए तो नहीं है। ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ। वजह यह है कि इतना ये खूबसूरत नहीं है। जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा ये 1973 का आइन है और उसके बाद कितना कंसेंसस हुआ था। अच्छा मैं इकबाल साहब, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। बैरिस्टर साहब से मुझे ये जवाब देना है क्योंकि मुझे आसिफ साहब ने सेटिस्फाइड नहीं एक लाइन दे लूँ जी। कि फजल रहमान साहब जो हैं जिन्होंने कहा यकम जनवरी 2028 को उन्होंने मुतालबा मनवा लिया है, उनसे बंदा पूछे कि बाकी तो आज इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है, तो आपने 2028 का लोगों को पीछे क्यों लगा लिया है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ रॉन्ग नंबर। बैरिस्टर साहबा, ये जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान साहब और PTI जो है वो अपनी मशावरत कर रहे हैं, अपनी कानूनी जो टीमें हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो उसको चैलेंज करने से क्या कोई नताइज हासिल होंगे या जिस तरीके से पार्लियामेंट और सेनेट से वो घर को पहुंचे इसी तरह पहुंचेंगे वापस? सर फॉर्म जब इलेक्शन हुए थे ना तो 47 के फॉर्म को भी चैलेंज किया गया था, अभी तक उसके तो डिसीजन आया नहीं है। आई हाईली डाउट दैट इसका भी आएगा। जो अभी बात की थी, अभी जो बाजवा साहब बात कर रहे थे, मैं उसमें 2 बातें ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा 2% कॉन्स्टिट्यूशनल के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर या दुनिया की किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका पॉइंट ऑफ लॉ और आपके पब्लिक पॉलिसी के केसेस जाते हैं। बाकी सारे हाई कोर्ट में केसेस डिसाइडेड होते हैं, इसीलिए ही बर्डन ज्यादा हाई कोर्ट्स पे होता है। और ये जो दोनों पब्लिक पॉलिसी और आपका पॉइंट ऑफ लॉ के केसेस हैं, ये दोनों शिके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो ये तो सारा काम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल की अदालत के अंदर आ गया।
दूसरी बात जो आप ये जो बात कह रहे थे कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, पार्लियामेंट ने लॉ मेकिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। तो सर इसी के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स भी आता है कि आप जुडिशरी को अपना रोल प्ले करने दें, पार्लियामेंट को अपना रोल प्ले करने दें और एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले करे। आपने कानून बनाना है, आप वो बनाए जो मुल्क के फायदे के लिए, दिफा के लिए। इससे तो आपने मुल्क में एक अजीब किस्म की आपने एनार्की पैदा कर दी है कि अब आपको यही नहीं पता कि हायर कोर्ट का कौन सा डिसीजन होगा जो लोअर कोर्ट ने जिसका पाबंद होना है। फिर इन्होंने ये बात की कि कौन सा, हमने लोअर कोर्ट के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई। सर जाने दें, कोई दुनिया का ऐसा कानून नहीं है जिसका हायर कोर्ट की पाबंदी छोटे कोर्ट ने नहीं करनी। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत एक फैसला करती है तो सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी बालादस्ती नहीं करेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो केस रेफरेंस में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाजवा साहब, बात तो ठीक है बैरिस्टर साहबा की कि ठीक है पार्लियामेंट जो है उसका काम है कानून साजी करना, सेनेट का काम है कानून साजी करना, लेकिन जितने इदारे हैं उनको अगर अपने दायरा कार में रहते हुए काम करने दिया जाए आज़ादी से तो बेहतर उसके नतीजे निकल सकते हैं। तो क्या आप क्या कहते हैं बैरिस्टर साहबा के इस सवाल पे? बाजवा साहब सुन रहे हैं? बाजवा साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? बोले क्या कुछ डिस्ट्रैक्शन है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। बैरिस्टर साहिबा ने कहा है कि जो पार्लिमान है उसका बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, लेकिन बाकी जितने इदारे हैं उनको भी अभी हद में आजाद हैसियत में काम करने दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? जरा आप रिपीट कर दीजिए। मैंने बैरिस्टर साहब आप सवाल करें, आप आसफ बाजवा साहब से सवाल करें। बैरिस्टर साहब उनको अगर मेरी पुरानी आवाज नहीं आई तो आई हाईली डाउट दैट ये भी आएगी। आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरी आवाज वैसे भी एको कर रही है। वो कह रहे हैं डिस्टॉर्शन आ रही है। सर जरा बोलिए। आवाज आ रही है बाजवा साहब? अभी क्लियर आवाज नहीं जा रही। इकबाल शाह साहब, टाइम बड़ा कम है। बैरिस्टर साहब इकबाल शाह साहब बात जो है, बात तो देखें बिल्कुल ठीक है, बाजवा साहब की बात अपनी जगह ठीक है कि पार्लियामान जो है वो कानून साजी करती है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। सेनेट और पार्लियामेंट का काम ही यही है, लेकिन अपनी अपनी हदूद में अगर इदारों को काम करना दिए जाए तो मेरा ख्याल है कि इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे निकल सकते हैं। कि अगर डॉक्टर बाजवा साहब जो हमारे दोस्त हैं उनको मुल्क की इस खबर ही अब तक नहीं पहुंची। कौन से वो बार बार ये कह रहे हैं कि 4 मेंबर चाहिए थे, 5 उन्होंने मेंबर ले लिए, वो सारे किसी को अगवा नहीं किया गया। तो फिर डॉक्टर साहब को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मजीद बढ़ानी चाहिए। नहीं, हम इससे थोड़ा सा आगे आ जाए ना, अगवा से थोड़ा सा आगे आ जाए। नहीं, इससे उन्होंने कहा। अब बात ये है कि बिल्कुल बैरिस्टर साहबा जो कहा है, अमृत साहबा ने वो दुरुस्त कहा कि अगर अवामी फ़ायदे के लिए कानून साजी की जाती है तो करना चाहिए, तो बाकी इदारों को भी काम करने दें। आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए, आपने एक सवाल किया था जी आइंदा वज़ीर आज़म के लिए भी होगा, भी सारी पार्टियों की पार्टिसिपेशन में डिबेट तो हो ही नहीं। अगर तमाम इस तरह का तो कानून बनाने के लिए अवामी सतह पर ज़ेर बहस लाना चाहिए। अगर अवामी मसला है तो मसला चंद लोगों का है और चंद लेकिन एक बात सब यहाँ पे देखें, एक इख्तिलाफ देखें बाहैसियत पाकिस्तानी मेरा भी हक हासिल है कि मैं पे इख्तिलाफ करूं। देखिए गवर्नमेंट अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन को बाहर रोड्स की बजाय पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर वहां पे जाके इख्तिलाफ करे तो ज्यादा वजन नहीं होगा। वहां पे कितने लोग थे? आपको शायद पता नहीं कि इस वक्त पार्लियामेंट लोग थे। आज पार्लियामेंट में जो लिस्ट है ना उसमें पीटीआई नहीं है। उन्होंने 63A के जब किया, उस स्पीकर साहब ने लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बाद पार्लियामेंट में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद की लिस्ट ही नहीं है। उन्होंने फारग कर दिया, तमाम 80 के 80 आज़ाद हैं ताकि वोट लिए जा सके। ये जो 5 लिए हैं ये बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे। बाजा साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप फरमा रहे हैं, मैं एक सवाल कर लेता हूं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, मैं हमारा एक ही सवाल है, अगर अवामी मफाद के लिए कोई कानून साजी की जाती है तो पार्लियामेंट का हक हासिल है, इस पर मुकम्मल डिबेट हर मेंबर की होनी चाहिए थी। आपने देखा अगर किसी को ये शक है कि हमें 5 वोट मिल गए हैं तो 5 ही हमें चाहिए थे, भाई आपने सारा नज़ारा तो देखा है, कहाँ कहाँ लोग छुपे रहे, केपी के आप भी छुपे हुए। वजह ये कि आप आज़ादी दें। लेकिन इकबाल साहब वहां पे रोड्स की बजाय, देखें मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है, बजाय रोड्स के ऊपर तोड़ फोड़ करने से
بجائے وہ یہ پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنے کے. جب ایسا کریں گے تو پھر ایسے حالات تو پیدا ہوں گے. پہلے ہی وہ ایسی سچویشن پیدا کر دی گی. میرے خیال میں وہ پارلیمنٹ میں جاتے, سینٹ میں جاتے اور ان کا سامنا کرتے تو شاید آج یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے, وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے, نہ پیش آتی. باجوہ صاحب, بیرسٹر صاحبہ کا بڑا ویلڈ کوشچن تھا. انہوں نے کہا جی کہ بالکل پارلیمنٹ اور سینٹ کا قانون سازی کرنے کا حق ہے اور قانون بھی وہیں سے پاس ہونا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن دوسری ہی طرف اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا باقی ادارے جتنے ہیں, جوڈیشلی ہے یا باقی سسٹم جو ہے, اس میں کیا انٹرفیرنس نہیں ہے؟ ان کو بھی آئین اور قانون کے مطابق آزاد حیثیت میں اگر کام کرنے دیا جائے تو اس کے نتائج بہتر آ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شیک پاس ہوئی ہے, جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹ میں جو ترامیم 22 پاس کی گئی ہیں, مجھے یہ بتا دیں بیرسٹر صاحبہ کہ کس شک میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اس چیز کا یا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا اختیار چیف جسٹس کو نہیں ہے, یا اس چیز کا یہ فیصلہ کرنے کا وہ فلاں جج پابند ہوگا. کہیں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کہیں پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں, بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا نام, آج آپ کو بھی پتا ہے, اس وقت بھی پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام پاناما میں نہیں ہے, لیکن ان کا پاناما میں کیس ٹرائل کر کے پاناما میں نام نہیں تھا, ان کو اقامہ میں نکال دیا گیا. اب مجھے ایک بات میں کوشچن کرتا ہوں بیرسٹر صاحبہ سے, بڑے ادب سے, میرے لیے بڑی قابل احترام ہے کہ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ جب پارلیمان کے اندر کسی بل میں, بل کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات نہیں کر رہا, بل پیش کیا جائے گا اور اس بل میں ڈیبیٹ جاری ہوگی تو اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. بیرسٹر صاحب مختصر جواب دیجیے گا, ٹائم شارٹ ہے. آپ باجوہ صاحب کا سوال جو ہے اس کا جواب دیجیے گا. جب تک بل پاس ہو کے ایکٹ نہیں بن جاتا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر کیوں دیا تھا؟ جی بیرسٹر صاحب, جب ججز باجوہ صاحب آپ سوال کیا, جواب دینے دے کیونکہ وقت شارٹ ہے. بیرسٹر صاحب سن رہی ہیں آپ بات؟ سر میں نے آواز میں بہت ڈسٹورشن تھی, بٹ جہاں تک میں نے ان کی بات پیٹ کی ہے بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. ہیلو جی جی بیرسٹر صاحب, آپ نے باجوہ صاحب کی آواز بات سنی ہے؟ جی جی سر, مجھے بہت ڈسٹورشن تھی, میں نے کسی حد تک سن لی ہے. میجر جہاں تک ان کی بات سمجھ میں آئی ہے, میں بھی بہت ادب کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تو میرا جواب ہی نہیں دیا. میں تو یہ بات کر رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی انڈیپینڈنس, اپنی امپارشیالٹی کے اوپر ہی اپنا ڈیسیجن لینا چاہیے, نہ کہ کسی اور وقتی انفلوئنس کے اندر یا وقتی تنازع کے حساب سے اپنے لاز کو اور اپنے قوانین کو آپ چینج کریں صرف اپنے سٹیٹس کو میٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ایک فیئر ریزلٹ نہیں لے کے آئے گا. اس کا آگے ان کی ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ یا ان کی آگے بل پاس ہونے کے ساتھ یا امینڈمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو اس ایمبیگوٹی کی بات کر رہی تھی. بہرحال میں مجھے تو ان کی بات جو ہے وہ مجھے کچھ خاص نہیں سمجھ میں آئی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ پاناما کا یہاں پہ کیا ریلیونس آ گئی تھی, لیکن اب مجھے میرے سوال کا جواب نہیں البتہ ملا. بہت شکریہ جی معزز مہمانوں کا. اقبال شاہی صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب, بیرسٹر امرت شیخ صاحبہ آپ نے. لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان جو ہیں اسپیشلی باجوہ صاحب, آپ کیونکہ حکومتی جماعت سے ہیں, بیرسٹر صاحبہ قانون دان ہیں. چلے اقبال شاہی صاحب تو ایک چھوٹے صحافی ہیں, ہم تو ایک آنکھ اور آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں عوام کے لیے. لیکن جس طرح سے جواب عوام کو پہنچنا چاہیے تھا کہ اس آئینی جو ترمیم جو ہے, یہ بل جو پاس ہوا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا, اس سے کیا نتائج نکلیں گے, پاکستان کے اندر کیا فائدے ہوں گے, کیا واقعی کیسز جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. ابھی تک یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے, دنوں میں شاید یہ بات سامنے آ جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, لیٹس سی کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, پاکستانی عوام کو بھی پہنچتا ہے یا چند لوگوں کو پہنچتا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک پروگرام آخر کب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.